اگر آپ کے بھی بیٹھنے سے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، سن ہونا کسی وٹامن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، اور جانیے اس اذیت سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پی ایم ہیلتھ کیئر اوار 90 پہ خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پوزیشن میں جسم کو رکھنے سے ہاتھ یا پورا بازو بھی سن ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت کبھی کبھار ہو تو پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر بار بار ایسا ہونے لگے تو اس کو نظر انداز کرنا ہرگز ٹھیک نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس کیفیت کے بارے میں تمام ضروری معلومات دی جائیں گی۔ بات کر لیتے ہیں کہ سن ہونا یعنی نمبنس آف باڈی کیا ہے۔ ہاتھ یا پیر سن ہو جانا، اس میں سنسناہٹ ہونا اور سوئیاں چبھنا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جسم میں حس کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ خون کی نالیوں پر دباؤ ہوتا ہے۔ جب نروز تک خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے تو نروز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور ان سے متعلق اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر اس حصے میں پن چبوتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ چبھن محسوس نہیں ہوتی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ عام طور پر دباؤ کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ سن ہوتا ہے، جیسے تنگ جوتے پہننے سے یا پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی کمر میں تکلیف ہو یا جنہیں شوگر ہو، یا وہ لوگ جو وائبریٹنگ ٹول استعمال کرتے ہیں، اکثر اس تکلیف کی شکایت کرتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجوہات کئی طرح کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تنگ جوتے پہننے اور پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے، یا پھر رات کو آپ کے سلیپنگ پوزیشن سے ہاتھ اور پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے، جب دباؤ کم ہوتا ہے تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مسئلے کا باعث نہیں بنتے۔ ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کی وجہ سے کمر سے ٹانگوں کی طرف جانے والی نروز پر دباؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح گردن کی نروز میں جب خون کی روانگی متاثر ہوتی ہے اور خون مکمل طور پر ہاتھوں تک نہیں جا پاتا تو ہاتھ اور انگلیوں کے سن ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی طرح کلائی کی نروز میں دباؤ کی وجہ سے ہاتھ کی گرفت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری اس کی وجہ شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ شوگر سے چھوٹی اور باریک خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے، یہ بھی ہاتھ اور پیر سن ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ ایسے میں ہاتھ یا پیر کی صلاحیت کا کم ہونا خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح آپ گر بھی سکتے ہیں۔ ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں چوٹ لگنے سے بھی نروز کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہر وقت ایسے اوزار استعمال کرتے ہیں جن میں لرزش یعنی وائبریشن ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے نروز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، کچھ ادویات بھی نروز کو نقصان پہنچاتی ہیں اور یہ تکلیف دوا کے چھوڑ دینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں قابل ذکر بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے کی جانے والی کیمو تھراپی اور HIV ایڈز کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی ہاتھ پیروں کو سن کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں بھی نروز کو نقصان پہنچاتی ہیں اور جسم کو سن کر دیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں اسٹروک اور برین ٹیومر قابل ذکر ہے۔ یہ بیماریاں اتنی عام لوگوں میں نہیں ہوتی اور سن پن اور بھی بہت سی بیماریوں کی علامت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ الکوہل کا استعمال بھی نروز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وٹامن B کی کمی عمر رسیدہ لوگوں میں، اور صرف سبزی کھانے والے لوگ اور وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے۔ وٹامن B12 کی کمی انیمیا اور نروز کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سن ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے اگر آپ تنگ کپڑے پہنتے ہیں تو تنگ کپڑوں اور جوتوں کو ہلکا کیا جائے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں، اس سے خون کی روانی صحیح ہو جائے گی۔ کمر اور گردن کے درد سے بچنے کے لیے بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں۔ جسم کو ایک ہی انداز میں حرکت دینے سے گریز کریں۔ کام کے دوران وقفہ لیں، غلط انداز میں نہ بیٹھیں، ورزش کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو دوا اور غذا سے کنٹرول کریں اور باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ وٹامن B کی کمی دور کرنے کے لیے مناسب غذا لیں اور خون ٹیسٹ کروائیں تاکہ جان سکے کہ آپ کو وٹامن B کے سپلیمنٹ کی ضرورت تو نہیں۔ اگر سن ہونے کی کیفیت زیادہ عرصے تک رہتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ اس بیماری کا شکار ہیں یا علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے معالج کے مشورے سے گیباپینٹین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی اچھے برانڈ میں وٹامن B12 کے سپلیمنٹ ضرور استعمال کریں۔ اپنی خوراک کا باقاعدگی سے خیال رکھیں اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل اور ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔